بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں فضیلت الشیخ استاد القراء شیخ الحدیث جناب قاری سہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال الحق سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ فضيلة مآب الجاهبز في علم الحديث فضيلة الشيخ حافظ محمد شريف حفظه الله ويرعاه وسلمه وسدد خطاه ومتعنا الله بطول حياته، اساتذہ گرامی اور انتہائی قابل قدر مہمانان گرامی اور مستقبل کے روشن ستاروں، اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایمان، صحت، خوشی اور عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، وہی رازق اور قادر مطلق ہے۔ اس مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے جس کو رب تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا، اس کی خوراک اور ضروریات کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے فرمایا۔ دوسری چیز، اس جسم میں اللہ ذوالجلال نے روح کو داخل کیا اور اس روح کی نشو و نما کے لیے اور اس کی تازگی کے لیے اس کی غذا کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا۔ جس طرح یہ مٹی سے بنایا گیا جسم، اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ مالک الملک نے روح کی غذا اس وحی کو بنایا ہے جس کو قرآن مجید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جسم جتنا بھی توانا اور خوبصورت ہو، اگر روح کا رشتہ اس سے ٹوٹ جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔
باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ذرا جلدی کیجیے، لوگوں نے واپس جانا ہے جنازے کے بعد۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہوتا ہے انکل ذرا جلدی کروا دیجیے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جہاں سے آئی ہے اسے وہاں واپس پلٹ کے جاتا ہے۔ مٹی سے بنایا گیا جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جائے۔ روح جو کہ آسمانوں سے آئی ہے، اگر اس کی غذا کا خیال کیا گیا تو ہر آسمان پہ اس کو خوش آمدید کہا جائے گا اور اسے جنت کا مہمان بنایا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا گیا تو پھر جسم تو شاید مٹی کی پہلی تہ میں ہو، اس کو ساتوں زمینوں کے نیچے سے جین نامی جیل کا قیدی بنا دیا جائے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ رفعت، بلندی، شان و شوکت، مقام و مرتبہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ علمی درجات طے کرتے ہیں۔ سب سے بڑا علم وہ ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ وہ معرفت ہے، یہ وہ پہچان ہے جو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے، یہ وہ ادراک ہے جس سے انسانی زندگی کے مقاصد پورا کرنے میں مدد ملتی ہے، جس کو قرآن پڑھے بغیر انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اور علم ہوتا ہی وہ ہے جس سے انسان کو اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کے تقرب حاصل کرنے والی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوشتہ ہدایت بنایا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من قرأ القرآن وتدبر طالبا للهدى تبين له طريق الجنة، جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کا قصد اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ عز و جلال صرف اسے ہدایت نہیں دیتے، جنت کی راہیں اس کے لیے روشن کر دیتے۔ یہ کتاب جہاں نوشتہ ہدایت ہے، وہاں یہ کتاب فرقان ہے۔ روئے زمین پہ بسنے والے اس وقت تک حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے، صحیح اور غلط کا فرق نہیں ان پہ واضح ہوتا جب تک قرآن نہ پڑھے۔ یہ صلاحیت اللہ عطا کرتے ہیں تو ان کو جن کی وابستگی قرآن سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے کتاب فرقان کو اتارا۔ یہ کتاب فرقان جس کو نصیب ہو جائے، محمد فرق بین الناس، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جلال نے جہاں سرتاج رسل بنایا، وہاں اس کی تعلیمات ہی فرق کرتی ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون ہیں لوگ جو اس وقت حق پہ ہیں اور کون ہیں لوگ جو باطل پہ ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے سے انسان کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے
کہ وہ حق و باطل کی تمیز کرنا جانتا ہے اور حق کے لیے اپنی زندگی لگانا جانتا ہے اور باطل سے اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت حاصل کر لے. یہ وہ کتاب عظمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. دو شخصیات ہی دنیا میں قابل رشک ہیں جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرنی چاہیے، یہ شوق اور ذوق پیدا ہونا چاہیے، خواہش کرنی چاہیے اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے اور میری نسلوں کو بھی ایسا بنا دے. وہ کون سی شخصیات ہیں؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ عز و جلال نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، دن رات اس کے اوامر کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرتا ہے، دن رات اس کے نواہی کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ نے دولت کی نعمت سے نوازا ہے. وہ دولت اللہ کی دی ہوئی، اس دولت کا مالک بھی اللہ کا بندہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات وہ خرچ کرتا نظر آتا ہے. لیکن یہاں یہ یاد رہنا چاہیے قابل رشک وہی شخص ہے جس کو صرف قرآن نہیں ملا، قرآن کے ساتھ عمل بھی ملا ہے، اس کی محبت بھی ملی ہے اور دن رات اس قرآن کے ساتھ اس کی وابستگی. اہل قرآن کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار. دن رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو منور اور خوبصورت بناتا ہے. یہ ذمہ داری ہے اہل قرآن کی. اگر اپنے آپ کو ان ہستیوں کی صفوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے متعلق یہ زبان اطہر سے نکلے کلمات کا ویٹیج کرے، وزن کرے. یہ وہ کتاب عظمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. روئے زمین پہ بہت ساری مخلوق ہے، کوئی بادشاہ بھی ہوگا، کوئی فقیر بھی ہوگا، لیکن روئے زمین پہ بسنے والی انسانیت میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. اگر اہل قرآن سب سے بہترین ہیں تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سوچ اور فکر بھی پوری کائنات سے بہترین ہونی چاہیے. اگر اہل قرآن روئے زمین پہ سب سے بہترین ہے، ان کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات بھی انتہا درجے کے اخلاص سے لبریز ہونے چاہیے، سب سے بہترین ہونے چاہیے. اگر اہل قرآن ہی روئے زمین میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں تو پھر ان کے اقوال بھی تو پوری دنیا سے افضل ہونے چاہیے. اگر یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افضلکم کے بھی بولے ہیں کہ سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، تو
تو پھر اس کے اعمال بھی تو سب سے افضل ہونے چاہیے۔ اہل قرآن کے لیے اس حدیث میں بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، صرف لقب حاصل کر لینا اور اہل قرآن کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے جن کے ذریعے انسان کو بلندی اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنه ذکرک فی الارض وروحک فی السماء۔ زندگی میں دو چیزوں کو نہ چھوڑ، اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ کے ذکر اور قرآن سے تمہیں زندگی میں وہ لذت اور سرور، وہ راحت نصیب ہوگی کہ تمہاری اس راحت کو دیکھ کے دنیا بھی آشش کرے گی کہ یہ ہیں وہ دیندار جن کو دنیا کا کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑے بڑے دکھ دنیا کو آتے ہیں لیکن ان کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے لیکن شاید کہ اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ تم چلتے زمین پہ ہو، تمہارے تذکرے ملأ الاعلی میں تمہارا رب کرتا ہے۔ یہ مقام تشکر ہے جس کو اللہ قرآن مجید کی نعمت سے نواز دے۔ وہ حارثہ بن نعمان زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی جنت کی، ان کی آواز سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ فریکوینسی دیکھیے کہاں تلاوت ہوتی اور پہنچتی کہاں ہے۔ یہی وہ راز تھا جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ کیسی محبت ہوگی کہ وہ چلتے زمین پہ اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ آج 100 سال کی زمانہ 14 کروٹیں لے چکا ہے لیکن ایک 14 سالہ بچے کا نام آ جائے تو بڑے بڑے مفسرین کی نظریں جھک جاتی ہیں اور قلمیں لکھتے لکھتے رک جاتی ہیں۔ کس کا نام آیا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے جس کو اللہ نے عظمت دی تو اس قرآن کی وجہ سے دی۔ سرتاج رسول کی دعائیں تھی، اللہم علمہ القرآن، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الحکمہ۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، دعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی حکمت کے بارے میں 2 مرتبہ آپ نے مجھے دعا دی۔ یہ وہ کتاب عظمت ہے۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہ سوالات جو آج امت بھلا بیٹھی، کوئی 5 کلاسیں پڑھا ہے یا کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، سوالات 3 ہی ہونے ہیں۔ من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم۔ صحیح جوابات دینے والا قبر میں ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فرشتے سوال کریں گے تم نے جواب کیسے دے دیے؟ وہاں صاحب قرآن یہ کہے گا، قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ جو بھی میرے رب نے فرمایا ہے حق فرمایا۔ قیامت کی ہولناکیاں کون نہیں جانتا؟ ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، کوئی لباس نہیں ہوگا جس میں
پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ اس قیامت کے دن بھی اللہ ذو الجلال نوازیں گے تو کس کو نوازیں گے؟ یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور آ کے سفارش کرے گا پڑھنے والے کے لیے، اے اللہ اس کو انعامات سے نوازیے۔ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، عزت کا، کرامت کا تاج اسے پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب زدہ، اے اللہ کچھ اور عطا کیجیے۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، عزت کی خلعت فاخرہ اسے پہنائی جائے گی۔ پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس سے راضی ہو جائیے۔ فَيَرْضَى عَنْهُ، اللہ ذو الجلال اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اب تعالیٰ کی رضا کا مظہر کیا سامنے آئے گا؟ اللہ ذو الجلال جب راضی ہوں گے تو صرف اس کو نہیں، اس کے والدین کے سر پہ بھی تاج سجایا جائے گا، ایسا تاج لا تقوم لہما الدنیا، اور دونوں تاجوں کی قیمت اتنی زیادہ ہے اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور والدین اس دن کہیں گے یا رب بما کسینا، اللہ یہ تاج ہمیں کیوں پہنایا گیا، کس وجہ سے، کس عمل کے سبب ہمیں یہ تاج ملا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں انسان شاید سوچے گا میں نے تہجد بہت پڑھی، میں نے صدقہ بہت کیا، بلا شبہ یہ دونوں عمل بہت اعلیٰ ہیں، لیکن جواب یہ ملے گا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے بچے کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا تھا، بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا تھا۔ اسی لیے تو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بأكدار المعصية والضلال۔ بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دینا اصل الاصول ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میرے بچے کی فطرت کے مطابق نشو و نما اور پرورش اور تربیت ہو، اسے چاہیے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دے۔ کیا ہوگا؟ یسبق الی قلوبہم انوار الحکمہ، اس قرآن کی بدولت اس کے دل پر حکمت و دانائی براجمان ہو جائے گی، ایسی حکمت آئے گی پھر گمراہیوں اور معصیت کے دبیز پردے بھی اس کی روشنی کو مدد نہیں کر سکے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے اصل علم ہے تو ہے ہی قرآن، اس لیے قرآن سے پہلے کوئی چیز اپنے بچے کو نہ سکھاؤ۔ اور لفظ کیا بولتے تھے؟ کیونکہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی علم اور فن اما ہوا باطل او قلیل النفع، کوئی قرآن کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، یا تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز باطل ہوگی، یا اگر وہ صحیح بھی ہے تو قرآن جیسا نفع کسی اور چیز میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں جیل کی اندھیر کوٹری میں بھی قرآن سے محبت کرنے والے 81 مرتبہ لکھنے والا لکھتا ہے قرآن ختم کرتے ہیں جیل میں، اور آخری مرتبہ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت کو پڑھا اور اپنے رب کے پاس لے گئے۔ یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائیے۔
فَيَرْضَ عَنْهُ، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کتنا خوش نصیب سعادت مند بختور ہے جس کو خلعت فاخرہ بھی پہنائی گئی، تاج بھی پہنایا گیا۔ قرآن اس کا سفارشی ہے، والدین کو بھی تاج پہنایا گیا۔ پھر ایک اور وہ انعام دیں گے جس کی تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، لکھنے والے لکھتے ہیں قیامت کے دن انسانیت کے دو فیز ہوں گے۔ ایک فیز وہ ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ پتنگوں کی طرح گرے ہوئے ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، شاید لوگ سمجھیں گے کہ نشہ کیا ہوا ہے لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ تو قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ ایک فیز یہ بھی آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت کریں گے اور لوگوں کے حساب و کتاب شروع ہونے لگیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لوگوں کو صفوں کی حالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں ایک فیصلہ سنایا جائے گا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اے قرآن مجید کے پڑھنے میں مہارت حاصل کرنے والے، اے قرآن مجید کے مفاہیم اور مدعا کو سمجھنے میں مہارت حاصل کرنے والے، قرآن مجید میں عمل، قرآن مجید کے مطابق عمل میں مہارت حاصل کرنے والے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی مہارت حاصل کرنے والے، آ جاؤ آج ان خاکی صفوں سے نکل آؤ اور آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ ان نورانی صفوں سے پھر اگلا سفر کیسے ہوگا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، صاحب قرآن سے کہا جائے گا تم دنیا میں بھی تلاوت تو کرتے تھے لیکن لمیٹڈ لوگ آپ کی تلاوت سنتے، تم سٹیج پہ بھی بیٹھتے تو تلاوت کر کے نیچے آ جاتے، آج یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ آج قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، اور تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں قرآن مجید کی آخری آیت کی تلاوت کر۔ اس وقت سٹیج پہ وہ ہستی بیٹھی ہے جو علم و فن کی گہرائیوں اور علم حدیث کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ جملہ کتب حدیث جمع کر لیجئے، اس پلے کی روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار المکافات ہے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں، قیامت کے دن جب اس کو قرآن پڑھنے کا کہا جائے گا وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ، یہ قیامت کو جب جنت کی سیڑھیاں چڑھے گا، جو جو آیت پڑھے گا وہاں بھی ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو اہل قرآن کی صف میں شامل فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے، بلکہ یہ ہماری نسلوں تک یہ نعمت جاری اور ساری رکھے۔ ان للہ اہلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے بھی ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ کیسے خاص الخاص نہ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ اللہ کی طرف سے ایک لٹکائی گئی رسی ہے،
یہ وہ رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ. مالک الملک ہمیں اس قرآن کی دولت کو دولت اور نعمت عظمی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کرنی ہے. اس لیے جب بھی قرآن کھولو تو 5 مقاصد سامنے رکھا کرو. وہ کیسے تھے اکرمہ جو قرآن کو پکڑتے اپنے چہرے پہ لگاتے اور رونے لگ جاتے؟ پوچھنے والا پوچھتا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ میرے رب نے یہ کلام میری قسمت میں کر دیا. قرآن کو اس نظریے سے کھولو. دنیا جہان کا سب سے بڑا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الأولين والآخرين. جب تمہیں علم و معرفت کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے، تم چاہو کہ تمہارے پاس بھی علم آئے، اس قرآن کو کھول لیا کرو. اس میں اللہ نے پچھلی قوموں کی باتیں بھی بیان کی علم رکھا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھی علم رکھا ہے. اس لیے شقیق کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه. ہم جب بھی صحابہ سے سوال کرتے کسی بات کا تو اس کا جواب ہمیں وہ قرآن سے دیتے. آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے. بڑے سے بڑے آدمی سے کوئی بات پوچھے کہتے چرچل نے یہ کہا، آئنسٹائن نے یہ کہا اور نیوٹن نے یہ کہا. ان مسکینوں کو کیا پتا کہ اللہ ذوالجلال کی یہ کائنات جو ہے، اس کے غوامض، اس کے جو راز ہیں، یہ کیسے جان سکتے تھے؟ اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھو امام ابن تیمیہ سے. اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھو امام ابن القیم سے. ان لوگوں سے پوچھو جو امام شعبہ جیسے ہیں کہ جب فوت ہونے لگے تو بہن رونے لگ جاتی ہے. کہتے ہیں کیا ہوا؟ جواب دیتی ہیں آپ کے فراق میں تو رونے لگی ہوں. کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ سامنے تم پلر دیکھ رہی ہو، اس پلر کے پاس بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، بس دعا کرو قبول ہو جائے. یہ لوگوں کی بات ہے جن کا قرآن سے محبت کا وہ پہلو تھا جس کی آج ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آج اس عظمت کو بلا کر اولادوں کو سب سے پہلے ایسے ایسے علوم سے واقف کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کہنا یہ پڑتا ہے انسان دودھ تو ڈبے کا پلائے اور کہے کہ صحت مند ہو جائے، لگتا نہیں ہے. تعجب کی بات ہے، قومی زبان تو اردو ہے، بولے انگلش اور ڈرامے اور فلمیں انڈین دیکھے اور پڑھنے کے لیے جائے یورپ میں اور تمنا یہ ہو کہ بیٹا میرا صحابی بن کے آ جائے. بڑے عجیب خواب نہیں ہے؟ یہ خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے یہاں دنیا کا علم جاننے والے دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں، بول نہ رہے ہوں کیسے قرآن میں سارا علم ہے. قرآن نے ٹیکنالوجی کا کہاں تذکرہ کیا ہے؟ پڑھنے سے تعلق ہو تو سمجھ آئے گی کہ قرآن نے کوئی راز چھوڑا ہی نہیں. قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ بڑے بڑے یہ بلڈنگز اور پلازے جو ہیں اس کے بارے میں کوئی علم کہاں دیا ہے؟ آپ قرآن کو کھول کے دیکھیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
ينصره بالغيب. لوہا بھی ہم نے اتارا ہے، اس میں پاور بھی ہے، پروفٹ بھی ہے. کیا یہ آیت یورپین کے لیے اتری تھی کہ اللہ نے مختلف قسم کے میٹلز جو ہیں وہ زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اس لیے چھپائی ہیں کہ نہ ہاتھ نہ لگانا ہے اس کو، قیامت کے دن جو ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان پہاڑوں کو ہم جو اڑا دیں گے، ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. سستی آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان کی، لیکن قرآن نے تو یہ سب کچھ بتایا ہے. آج لاکھوں میل یہ گلیٹک سسٹم جو ہے ایک آیت کا طواف کرتا نظر آتا ہے. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ. قرآن جب بھی پڑھو علم حاصل کرنے کے لیے، اس نظریے سے قرآن پڑھو کہ یہ علم ایسا ہے جو مجھے دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی نفع دے گا. ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. ثواب اور اجر کی نیت سے پڑھو. شاید کے بعد اس طرح بھی سمجھ آ جائے، آج رات سوتے وقت اگر کوئی نوک کرے اور آپ دروازہ کھولو اور ایک انویلپ آپ کے ہاتھ میں دے اور آپ اس کو کھولو تو دیکھو تو $14,474 اس میں ہوں. سچ بتائیے نیند آئے گی؟ بولے نہیں، نیند آئے گی؟ جلدی سے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھیں گے تو سیل نمبر لکھا ہو، یہ کون تھا؟ باہر نکل کے بلکہ دیکھیں کدھر کو گیا ہے. یہ نظر آ رہے ہیں ڈالر. سورة تبارك المانعة من عذاب القبر. إن سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها، وفي رواية أخرى خاصمت عن صاحبها، وفي رواية ثالثة حتى أدخلته الجنة. یہ سورة الملک پڑھتا ہے عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا. یہ سفارش ہی نہیں کرے گی، ضد بھی کرے گی، اس وقت تک سفارش جاری رکھے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروانے. آپ اس کے حروف کو ذرا شمار تو کر کے دیکھو کتنے بنتے ہیں. سورۃ الملک کے حروف کو شمار تو کر کے دیکھو کتنے بنتے ہیں. یہ قدر اس دن ہوگی اس نیکی کی جس دن کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور قرآن نے کس قدر 2 جگہ پہ خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کتنا انسان خوش ہوتا ہے، یہ میرا بھائی ہے. کوئی آئے تو صحیح میری طرف. بھائی بھی قیامت کے دن بھائی سے بھاگ جائے. ماں باپ سے انسان الگ ہو جائے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا. اولاد سے بھاگے گا. بیوی خامن کو کہہ رہی ہوگی لست زوجی، خامن بیوی کو کہہ رہا ہوگا لستی زوجتی. ہے آج کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا اپنا حساب. اس دن تمنا بھی یہ کرے گا اگر اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے جہنم کا رخ ہو گیا تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فجمع فأوعى.
جہنم کو دیکھنے والا کہے گا اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اس بیوی کے پیچھے لگ کے میں نے والدین کا بھی احترام چھوڑا، ان کی بھی صحیح خدمت نہیں کر سکا، اللہ اس کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ یہ بھائی تھے جن کے پیچھے لگ کے میں نے کیا کچھ کیا، ان کو بھی جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ یہ خاندان جس کے میں ہر وقت جس کا فخر کیا کرتا تھا، جس سے اللہ کے رسول نے تو منع کر دیا کہ جاہلیت کی چیزیں، اللہ اس خاندان کو بھی جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اللہ پوری دنیا کو جلا دے، مجھے معاف کر دے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، یہ دہتی ہوئی آگ جو ہے یہ تو چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے۔ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، جو منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے اس قرآن سے، یہ اس کو ہی آوازیں دے۔ فَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، جس نے زندگی کا شاید مفہوم یہ سمجھا کہ پیسہ آ رہا ہے اور میں گن گن کے رکھ رہا ہوں، زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ایسے شخص کو یہ جہنم قیامت کے دن آوازیں دے گی، کون چھڑائے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جس قرآن سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ میں نے ان آنکھوں سے بھی دیکھا عربوں کے مالک لوگوں کو بھی رات کو نیند نہیں آتی، وہ بھی ٹیبلٹ لے کے سوتے ہیں، لیکن میری ان آنکھوں نے بھی دیکھا قرآن پڑھنے والوں کو تہجد پہ اٹھائیں ان کی نیند ختم نہیں ہوتی، اس طرح پرسکون سوئے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کانوں سے بھی سنا عربوں کے مالک جو ہیں افراتفری میں ہیں، میں نے ان کانوں سے ہم لوگوں کو بھی سنا کہ جن کے پاس قرآن ہے شاید دنیا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس قدر پرسکون زندگی میں ہے کہ انسان کی بات سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ قیامت کو ہو سکتا ہے دنیا میں اپنی آنکھوں پہ یہ ناز بھی کرتا ہو، لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہوں کیا خوبصورت آنکھیں ہیں، لیکن قیامت کو یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اس وقت یہ کہے گا کاش اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، آج میں اندھا کیسے ہو گیا؟ جواب ملے گا ہماری آیتیں بھی تیرے پاس آئی تھی، تم نے ان کو بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ سب سے پہلے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اجر و ثواب کے لیے پڑھو، رب سے مناجات کرنے کے لیے پڑھو۔ محبوب سے ہم کلام ہونا کو معمولی بات ہے، آئی تو دنیا کی جھوٹے محبوب کہہ دیں لو قالت لی مت مت سمعا وطاعا وقلت لاسباب المنایا اہلا وسہلا، اگر میرا محبوب کہہ دے مر جاؤ مجھے موت آئے نہ آئے میں کہیں چھلانگ لگا دوں۔ محبوب انسان کا جب اللہ عز و جلال کی ذات ہے پھر وہ قرآن سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ یہی دعویٰ ثابت کیا ہے امام ابن القیم نے کہ سچے محبوب کی نشانی یہ ہے کہ وہ تڑپتا ہے کب وہ وقت آئے میرے ہاتھ میں قرآن آ جائے، وہ کون سی مبارک ساعتیں ہوں کہ میری زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہو جائے۔ جس کا محبوب سچا ہوتا ہے کثرت مشاورتی، اس سے مشورے کرتا ہے، وثقت بے، اس کے ساتھ اعتماد اس کا ہوتا ہے، یہ مشورہ صحیح دے گا۔ جس کی محبت قرآن سے ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مشوروں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر جب سچا محبوب کو مشورہ دے دے اس کو پورا کرنے پہ انسان اپنا تن من دن قربان بھی کرتا ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا اس پہ پھر انسان پیرا دیتا ہے۔
یہی وہ لذت تھی جو سلف صالحین کو نصیب تھی، صحابہ کرام کو ایک ایک آیت پہ رات گزار دیا کرتے۔ اللہ کے رسول کا بھی یہی طریقہ، اور صحابہ اور تابعین کا اور تبع الاتباع کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ایک آیت اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں جیسے بھی ہیں، تجھ سے پوچھنے والا کون ہے، لیکن تو معاف کر دے میرے مالک، تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، تیرے ہی فیصلے نافذ۔ ایک آیت پہ ساری رات گزار دیتے، کیا لذت ان کو نصیب ہوتی ہوگی۔ کیوں سیدنا حسن بصری نے کہا تھا تفقد اللذت فی ثلاث، تین چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، فی الصلاۃ وتلاوت القرآن والذکر، نماز میں لذت تلاش کرو، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں۔ اگر ان تین چیزوں میں تمہیں لذت نصیب ہوتی ہے، سمجھ لو اللہ نے خیر اور رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر لذت نہیں آتی تو سمجھ لو رحمت کا اور خیر کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور یہ کیفیت صرف مردوں کی نہیں تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں راوی کیا کہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہوئی اور ایک ہی آیت پڑھ رہی ہیں، تقرأ وتبکی تقرأ وتبکی، رو رہی اور ساتھ آیت پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یہ اس رب کا احسان ہوگا کہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ راوی کہتے میں بازار گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو جائیں گے، واپس آیا تو یہی سلسلہ جاری۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، مناجات کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ اس لیے پھر انسان جب کسی بڑے سے محبوب سے بات کرتا ہے اس کا اہتمام کرتا ہے، پاکیزگی کی حالت میں قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، اہتمام کریں، رب سے میری کلام ہونے لگی ہے۔ بعض باتیں انسان کو سبق دیتی ہیں۔ میں نے یہ قصہ اس لیے بار بار سنایا کرتا ہوں، شاید اس سے سبق مل جائے۔ آج میرے آفس میں 40 والیوم پر مشتمل لا کی کتابیں تو ہیں، لیکن مجھے سورۃ الاخلاص پڑھنے نہیں آتی۔ یہ قوم کی تعمیر و تطہیر کیسے کر پائیں گے؟ مجھے 500 ایڈیمز تو یاد ہوتے ہیں، سملر ورڈ میں یاد کرتا ہوں کیونکہ میں نے بیچلر کرنا ہے، اور میں نے لمبی لمبی سمریاں بھی یاد کرنی ہے، سمجھ آئے نہ آئے میں کرتا ہوں۔ نہیں مجھے یاد تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں۔ امریکہ سے ایک شخص اتفاق سے ملنے آیا تو اس کا قصہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا۔ کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن اسلام کا سمجھتا تھا، تو ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ چند گورے آ گئے، جیسے ہم فارغ ہو گئے انہوں نے خیر اپنی زبان میں سوال کیا کہ what are you doing، اب کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے اس کو سمجھانا چاہیے ہماری نماز ہے۔ کہتا یہ ایک اکیلا شخص کھڑا تھا، یہ کیا کر رہا تھا اور تم پیچھے لائن باندھ کے کھڑے تھے؟ میں نے کہا یہ امام ہے جو لیڈ کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کچھ بول بھی رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے، تو اللہ سے کلام کر رہا تھا۔ تو اس نے اگلا سوال یہ دے مارا، اللہ سے کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے ترجمہ نہیں آتا تھا۔ میں نے خیر اپنے آپ سے ٹالنے کے لیے میں نے کہا چلو امام سے آپ کی بات کرواتا ہوں۔ امام محترم سے بات کی، آپ کیا کر رہے تھے؟ کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتا یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں۔ تو وہ تھا تو کافر لیکن سبق دے گیا۔ کہتا ہے کمال کے لوگ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ مقام تفکر ہے کہ آج اس کو دستور اور آئین ہم مانتے ہیں، اس کے آرٹیکلز اور شکوں کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سمجھ کے پڑھو، اور اللہ کی قسم
جس انسان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے جو لذت اور حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے وہ دوسرے شخص کو نصیب نہیں ہوتی. جس انداز سے، یہی تو اللہ کے رسول کا انداز تھا، کان اذا قام من اللیل رفع طورا وخفض طورا. آپ رات کو جب قرآن پڑھتے تو معانی کے مطابق آواز کو اٹھاتے اور آواز کو پس کرتے. یہ جو فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن ہے، وقف کرتے وقت اور کسی معنی کو واضح کرتے وقت، جو ردم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، دنیا جہان کی موسیقی پاؤں تلے رون دیتا ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نواز دیا. اس کو پڑھا کرو تو عمل کرنے کے لیے پڑھا کرو. یہ صرف قرآن اس لیے نہیں ہے کیونکہ فوت نہیں ہو رہا تو ضعیف حدیث کے مطابق یاسین پڑھ دو جلدی موت آ جائے گی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے اس کو کبھی استعمال کریں گے. تدع الدیار بلاقع، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ اس کا گھر برباد کر دیتا ہے. لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. لینذر من کان حیا، یہ تو زندہ لوگوں کے ڈرانے کے لیے آیا، عمل کرنے کے لیے پڑھو. صحابی اس لیے کہتے ہیں نا، كان إذا تعلم أحد منا 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. صحابہ کرام کا طرز زندگی یہ تھا، 10 آیتیں صحابی پڑھتے جب تک اس کے معانی سے واقف نہ ہو جاتے، عمل نہ کر لیتے، وہ 11ویں آیت پڑھتے ہی نہیں تھے. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اس قرآن کو قرآن سمجھ کے جب پڑھتے ہو تو کتاب شفا سمجھ کے پڑھا کرو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے. ویسے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بتا دیں کہ ناراض تو نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو بچھو نے کاٹ لیا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو پھر آگے کہ کوئی ہے کوئی دم کرنے والا، تو صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. ہے کوئی حدیث اس طرح کی؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں کوئی روایت. بچھو کے ڈسے ہوئے کو اگر قرآن ٹھیک کر سکتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اور آپ کا یقین نہیں ہے. اگر آج یقین بن جائے جو امام ابن القیم نے بنایا، وہ کہتے ہیں میں سفر پہ نکلتا، اتنا لمبا سفر تھا، فعرضتنی العوارض، اتنی بیماریاں آئی، میں نے بھی ایک ہی کام کیا، اگر یہ بچھو کے ڈسے ہوئے کو فاتحہ آرام دے سکتی ہے، میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتا، میرا مالک مجھے شفا دے دیتا. اور سنا ہے وہ بھی حدیث ہے جس کو جکڑ کے لائے تھے، یہ جو دیوانہ ہو گیا ہے. اور صحابی بھی وہ دم کرنے والے، ما کننا نأبنہ، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی رقیہ بھی کر سکتا ہے، ہم تو کہتے نا کچھ چلہ لگائیں اجازت ملے گی. صحابی وہ ہیں جو قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں جن کا پہلے ایسا تجربہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ سر درد پہ پیناڈول اور نہ کھاؤ، دوائی لینی چاہیے، تداؤ ولا تتداؤ بحرام، علاج کرنا سنت ہے. قرآن سے میں اور آپ کیوں نہیں علاج کرتے؟ عالجیہا بکتاب اللہ، اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا تھا؟ اللہ کی کتاب سے علاج کرتے. اس لیے امام ابن القیم فرماتے ہیں قرآن مجید کی شفا کے بارے میں، تخیلات لوگوں کے الگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تجربہ کرتے ہیں، اگر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو دوائی تو ڈاکٹر سے لائے ہیں. قرآن تجربہ کرنے والی چیز نہیں، یقین کرنے والی چیز ہے. میمون بن مہران نے جب دیکھا تھا اپنے ماموں کو کہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں وہ لوگوں کو مال تقسیم کرتے ہیں، ایک دن سوال کرتے ہیں ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، آپ تو بانٹتے ہی رہتے. کہتے ہیں بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا میرا رب اس سے زیادہ مجھے دے دیتا ہے. کہتے ہیں اچھا،
اس نے بھی کچھ چند درم و دینار جمع کیے ہوئے تھے، وہ جا کے لوگوں کو تقسیم کر دیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، کہتے مامو جان مجھے تو نہیں ملے۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرتے ہیں مل جائے گے انشاءاللہ۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو تجربہ کرتے ہیں، شاید کوئی بات بن جائے۔ دوسرا درجہ ان لوگوں کا جو کہتے ہیں یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھو، یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، یہ ایک تجربہ ہے، لیکن اس کو کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس کے لیے نص چاہیے، دلیل چاہیے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ پیناڈول صبح 2 کھا لیجئے گا، اینٹی کلاکس جو ہے آپ شام کو 2 لے لیجئے گا، یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا، اس کا تجربہ ہے۔ لیکن سب سے بہترین ایمان یہ ہے قرآن کی کسی آیت کو کسی بیماری کے لیے انسان پڑھے کہ میرا رب اس میں شفا ڈالے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی عظمت سے آشنا ہے اور اس کو شفا سمجھ کے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو اس سب میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے، مولا کریم یہ جو 4 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اللہ ان کو اہل قرآن کی صف میں شامل فرما، ان کو حامل قرآن اور عامل قرآن بنا دے، ان کو والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، امت کا سرمایہ بنا دے۔ الہ العالمین ان کی اساتذہ گرامی کی ان محنتوں کو توشہ آخرت بنا، صدقہ جاریہ بنا، درجات کی بلندی کا باعث بنا۔ جو بھی یہاں یہ بات سن رہے ہیں اللہ یہ قرآن کی دولت سب کو نصیب فرما دے، ان کی اولادوں کو بھی نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں ہے اللہ آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ بے اولاد کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور بے روزگار کو تو تمنگر بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ جس طرح یہ تیرے گھر میں آج جمع ہے تیرے کلام کی وجہ سے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ سارے لوگ حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جب حج کرنے کو جائے پائلٹ کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کوئی بھی نہیں پہنچے۔ تو دعا کریں الہ العالمین اس مرکز کے بانی و بانی اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کی خصوصی رحمتوں سے حفاظت فرما۔ ایسے رجال اور ایسے تلامذہ اللہ ان کے لیے تیار فرما جو ان کے مشن کی آبیاری کرنے والے ہوں اور دین کو مضبوط کرنے والے ہوں۔ اور الہ العالمین وَجْعَلْهُمْ فَوْقَ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِكَ، ان کے درجات قیامت کے دن بہت ساری امت سے بلند والا فرما دے اور ان کی زندگی میں برکت فرما دے، حیات طیبہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔